بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک انشاءاللہ آج 4 آیتیں پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا ہے کہ سیدہ مریم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئیں تو ان کی کفالت سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذمہ آئی، اور وہ ان کی جملہ ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ تو وہ جب ان کی اس عبادت خانے میں جاتے تو دیکھتے کہ وہاں مختلف انواع کا رزق اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور پوچھنے پر یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر زکریا علیہ السلام جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور وہ بیت المقدس یا اس ہیکل یا اس عبادت گاہ کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، خود بوڑھے ہو گئے تو بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق دیکھیے۔ جب دیکھا کہ اللہ غیب سے یہ چیزیں اس اللہ کی نیک بندی کو عطا کر سکتا ہے، تو وہ جو ہر بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے، اور خاص طور پر اولاد نہ ہو اور بندہ بوڑھا بھی ہو جائے، تو وہ اللہ کے سامنے رکھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ اب سیدہ مریم جو ہیں ان کی کرامت ظاہر ہو چکی، یعنی اللہ کی برگزیدہ بندی، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے اوپر اتنا اپنا کرم فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہیں وہ اس کو کھانے کے لیے مل رہی ہیں۔ یا اگر دوسری تفسیر جو ہم نے کی تھی کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے فہم، فراست اور علم سے نوازا ہے، تو وہ بھی سیدنا زکریا علیہ السلام کو دیکھ کے کہا کہ اللہ تو اگر اس اللہ کی بندی کو یہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے تو کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ یہاں پر ایک نقطہ تو یہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے مایوسی نہیں ظاہر کی۔ بوڑھا ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن رب کو کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب کو بلانے میں کمی نہیں کی۔ سیدہ مریم کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن سیدہ مریم کو کہا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو؟ نہیں۔ کیا کہا ہے کہ تم مجھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عنایت کرو؟ قطعاً نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، براہ راست اپنے رب کو کہا اللہ تو اس کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ رب کے ساتھ اعتماد اور یقین انسان کا اس حد درجے تک ہونا چاہیے کہ میرا اللہ وہ سارے اسباب کا کل مختار ہے، سارے اختیارات کا وہ کلی مالک ہے، اور جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے، لہٰذا میں اس کا بندہ ہوں تو مجھے ضرور دے گا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کی بہترین یہاں پر مثال اللہ بیان کرتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پھر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہنے لگے اے میرے رب، قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب، ہب لی من لدنک، ہبہ کر دے مجھے اپنی خاص عنایت سے، ہب لی دے دے مجھے، عطا کر دے مجھے، من لدنک اپنی طرف سے، خاص اپنی عنایت سے، ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد۔ اللہ تو اس اللہ اپنی بندی کو اگر بہت زیادہ نواز رہا ہے تو تیرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی دے، نیک اولاد عطا کر دے۔ یہاں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے گویا کہ سیدہ مریم جیسے یہ اللہ کی نیک بندی ہے اور ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں لگی، اللہ مجھے بھی اولاد دے تو ایسی جو تیری عبادت کرنے والی ہو، جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، تیرے حکموں کو ماننے والی ہو۔ ذریۃ طیبہ، اولاد تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن طیب اولاد یہ جس کو نصیب ہو جائے اس کا نصیبہ پھر بہت بلند ہے۔ ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ پاکیزہ، اب انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا کس سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا قریبی، اللہ کی اطاعت گزار، اللہ جل جلالہ کے حکموں کے ماننے والے جب ایسے ہوں گے تو یہ پاکیزہ ہوں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ان پر کرم ہوگا۔ انک سمیع الدعاء، اللہ دعائیں تو ہی سنتا ہے نا۔ اللہ سے بات کرنے کا انداز سیکھیے،
اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھیے. یہ اصل میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کیسے رب سے گزارش کرنی ہے. جب بھی کوئی چیز ایسی نظر آئے جو بظاہر جو ہے وہ عقل سے اوپر لگ رہی ہو کہ اللہ یہ کر سکتا ہے اللہ، تو اپنی فوری ضرورت رب کے سامنے پیش کر دیجیے. کہو اللہ تو اس کو دے سکتا ہے، تو یہ کر سکتا ہے، تو میں بھی تو تیرا بندہ ہوں نا. اور وہ اللہ کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. جب یقین پختہ ہوتا ہے پھر اللہ ضرور عطا کرتا ہے. انک سمیع الدعاء. اب نبی کا یقین دیکھیے کہ اللہ دعائیں تو صرف تو سنتا ہے، تو اب تو سنتا ہے تو میری بھی سن اور مجھے بھی نیک اولاد سے نواز دے. بندہ بوڑھا ہے، بیوی بانجھ ہے، ظاہری اسباب ختم، لیکن اللہ کے ساتھ امید اور یقین کہ اللہ تو دعائیں سننے والا ہے، میری بھی گزارش تیرے سامنے. فنادتہ الملائکہ. اب اللہ کی طرف سے فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے آواز لگائی. فنادتہ، ان کو بلایا، الملائکہ، فرشتوں نے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اس حال میں کہ وہ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے. وَهُوَ قائم، وہ کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، اس اپنے عبادت گاہ میں، اس محراب میں. تو یہاں سے وہ پہلے ہم نے سیدہ مریم کے بارے میں کہا کہ وہ بھی محراب میں، جب بھی سیدنا زکریا جاتے ان کے محراب میں تو وہاں وجدہ عندہا رزقا، تو وہاں رزق پاتے. تو محراب جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ مختلف عبادت، مثلا یہ بڑی مسجد ہے تو ہر کسی نے اعتکاف کے لیے اپنی جگہ مخصوص کر رکھی ہوئی تھی اور وہاں اللہ کی بات کرتے. سیدنا زکریا بھی اللہ کے حضور عبادت میں ویسے ہی اپنے مخصوص مقام پر تھے کہ فرشتوں نے آ کر آواز لگائی. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز صرف میرے اور آپ پر فرض نہیں ہے، پہلے سے چلی آ رہی. یہ آدم علیہ السلام، نماز اور زکوٰۃ، یہ دو بنیادی اساس، اور ان سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ. یہ شروع سے، کیونکہ دین تو اسلام ہے نا سارا. یہ جو بعد میں تفرقے بنے ہیں یا مختلف لوگوں نے جو ہے وہ ادھر ادھر اپنا توجہ کی ہے، وہ اصل میں انسانی اختراع ہے. اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے. لہذا اس کی بنیاد اور اساس سارے جگہ پر ایک ہی رہی ہے. سارے انبیاء کے ہاں یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. یصلی فی المحراب. اب فرشتوں نے اس وقت جب وہ اپنے محراب میں عبادت کر رہے ہیں، نماز میں ہیں، آ کر آواز لگائی. کیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، آپ کو خوشخبری سناتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی. اب وہ یحییٰ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی اس کی ابتدا بھی نہیں ہوئی، ابھی رحم میں ابتدا بھی نہیں ہوئی، پہلے سے نام تجویز ہو گیا. پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے فوراً ساتھ بھی نام رکھا جا سکتا ہے. اور یہاں سے مفسرین استدلال کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ رب کے اوپر اعتماد اور یقین کا بہت بڑا اظہار بھی ہے. ابھی اسباب پورے نہیں ہیں لیکن نام پہلے رکھ لیا. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ کنیت رکھ لیتے ہیں پہلے، بچہ جب شادی ہوگی بعد میں بچہ ہوگا تو پھر اس کا بھی یہی نام رکھیں گے. تو اس طرح کرنا جائز ہے، کوئی حرج والی بات. تو اللہ ذوالجلال والاکرام تجھے خوشخبری سناتے ہیں یحییٰ کی. مصدقاً بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمہ کی. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ، قرآن نے آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو کلمۃ من اللہ کہا ہے. تو سیدنا جو زکریا کی اولاد ابھی اعلان ہو گیا کہ تجھے خوشخبری ہوگی اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ جو ہیں جو اللہ کا کلمہ آئے گا یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کی تصدیق کریں گے. اور جتنے بھی پرانے نسخے ہیں انجیل کے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی وہ سیدنا زکریا کے یہ اولاد سیدنا یحییٰ تھے. تو یہ اللہ کے اس کلمے کی تصدیق کریں گے. وَسَيِّدًا وَحُسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اب تین چیزیں یہاں پر ذکر کی. ایک تو وہ اللہ کے اس کلمے کی یعنی نبی کی تصدیق کریں گے. دوسرا وہ سیداً، سردار ہوں گے. وحصوراً، اور اپنی خواہشوں پر مکمل کنٹرول رکھنے والے، انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک. ونبیاً، اور نبی ہوں گے من الصالحین، اور ان کا شمار تمہاری ساری جتنی آبادی ہے اس میں سب سے صلحاء میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں آئی، وہ جو دعا کی تھی اللہ ذریہ طیبہ عطا فرما، اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کر دی. ظاہری دنیا میں سرداری کا مقام، اور ادھر نبی کی نبوت کا مقام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضبط، اپنے اوپر نفسانی خواہشات غالب نہیں آنے دینے والی،
یعنی قوی ترین آدمی، تو اب یہ ساری خصلتوں کا حامل اللہ نے تجھے خوشخبری دے دی کہ ایسا بچہ ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، سیدنا زکریا کہنے لگے اللہ ہوگا کیسے، یہ بشریت ہے، یہ انسان ہے، یعنی ظاہری اسباب تو اللہ ختم ہے، میں بوڑھا، بیوی، بانجھ، ہوگا کیسے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سے کہنے لگے ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، اور مجھے بڑھاپے نے ڈھانپ رکھا ہے، میرے اوپر تو بڑھاپا چھا چکا ہے، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا، ظاہری اسباب ختم ہیں، ہو نہیں سکتا ایسے عام حالات میں۔ قال، فرشتوں نے کہا کذالک اللہ، اللہ ایسے ہی کرتا ہے، کذالک اللہ، ایسے ہی اللہ نے کہا ہے، ایسے ہی اللہ کرے گا، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کیا نبی کو یہ یقین نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ یقین تھا، اسی لیے تو مانگا تھا۔ اب یہ جو ہے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اصل میں اس کی تصدیق، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں بندہ کرتا ہے نا، تو پھر گویا کہ اپنے دل کو وہ تسلی اور یقین دلانے کے لیے مزید تصدیق مانگی اللہ سے۔ شک نہیں تھا کہ کیسے ہوگا، یقین تھا کہ ہونا ہے، اب اعلان آ گیا تو ہو کر رہے گا، لیکن اپنی مزید تصدیق، اپنے دل کو جو ہے مزید تسلی دلوانے کے لیے پوچھا کہ اللہ ہوگا کیسے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ۔ قال کذالک اللہ، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہوگا۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے اللہ پھر میرے لیے نا کوئی ایک نشانی مقرر کر دے، میرے لیے نشانی مقرر کر دے، یعنی جب مجھے پتہ چل جائے کہ اب جو ہے میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اور اس نشانی سے یقین ہو جائے کہ اب یہ بات جو ہے وہ حتمی ہو گئی۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے اللہ بنا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال، اللہ نے فرمایا آیتک، تیرے لیے نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی تیری یہ ہے کہ جب تیرے ہاں بچے کی ولادت ہونے یا حمل ٹھہرے گا تو 3 دن تک تو بات نہیں کر سکے گا، اللہ تکلم الناس، لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، آنکھوں کے یا ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بات سمجھا سکے گا، لیکن تیری زبان اگرچہ صحیح سالم آدمی ہے، رب سے باتیں کر رہا ہے سارے لوگوں کے ساتھ، لیکن 3 دن کے لیے معاملہ بند۔ تو اللہ نے کہا یہ تیری علامت ہے، یہ نشانی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کی بہت زیادہ تسبیح کرنا۔ یہاں سے یہ استدلال کیا مفسرین نے کہ اللہ نے کہا کہ جب جو دنیا کی باتیں ہوں گی وہ تیری زبان سے نہیں نکل پائیں گی، اور اللہ کے ذکر کے معاملے میں آئے گا تو ذکر کرتا چلے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا کثرت کے ساتھ اس وقت ذکر کرنا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا۔ وہ 3 دن جو ہیں وہ خصوصی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دینا، اب اللہ کی طرف سے یہ نشانی پوری ہو جائے گی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک معجزانہ طور پر بچہ دیا۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، باپ بوڑھا ہے، ماں جو ہے وہ بانجھ ہے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ یہ اصل میں رد ہے ان عیسائیوں کے عقیدے کا جو یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو خرق عادت کے طور پر پیدا ہو گئے ہیں تو وہ رب ہیں۔ بھئی وہ رب ہیں تو اس کے علاوہ کتنی ایسی مثالیں ہیں جو خرق عادت ہیں، تو ان کو بھی رب بنا لو گے؟ یہ اصل میں رد ہے یہاں پر ان کے اس عقیدے کا کہ دیکھو اس سے پہلے جس نے تصدیق کی اس کی، جس نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہونے کی تصدیق کی سب سے پہلے، وہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ بھی تو خرق عادت ہے نا، بوڑھے بندے اور بانجھ عورت کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو وہ انتہائی بڑھاپے کے عالم میں اگر پیدا ہو سکتا ہے تو وہ بھی تو خرق عادت ہے، اس کو رب مان لو گے؟ قطعاً نہیں۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی رب نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات کے اندر ان کے اس عقیدے کا رد کر دیا، اور مجھے اور آپ کو اللہ سے مانگنے کا انداز اور سلیقہ سکھا دیا، رب کے ساتھ کیسے جو ہے وہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور کس حد تک اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ان آیات سے ثابت ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح اور اللہ عمل کی درستگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا